السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے کھانے کے آداب۔ یقیناً ہر انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اگر ہم کھانا اس طریقے سے کھائیں گے جس طریقے سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، اور جو طریقے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اگر ان طریقوں کو اپنائیں گے تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اب کھانا انسان کبھی گھر میں کھاتا ہے، اور جو کوئی دکاندار ہے کبھی دکان میں بیٹھ کے کھاتا ہے، اور کبھی کام کرنے والا اپنے آفس میں چلا جاتا ہے تو اپنے آفس میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ مزدور آدمی ملازمت کے دوران کام کر کے فارغ ہو کے پھر کھانا کھاتا ہے۔ اس طرح کوئی فیکٹری کے اندر کام کرنے والا ہے، وہ بھی کوئی بھی انسان ہے جہاں پر بھی بیٹھ کے کھانا کھائے، تو اگر کھانے کی جو سنتیں ہیں، جو آداب ہیں، ان پر عمل کرے گا تو وہ یقیناً وہاں پر بھی بیٹھ کے وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہا ہے، تو اس کا وہاں پر رہ کے بھی اگر اس طریقے سے کھانا کھائے جس طریقے سے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، امید ہے کہ وہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بنے گا اور راحت کا ذریعہ بنے گا۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے دسترخوان بچھانا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ ہم جہاں پر بھی بیٹھ کے کھانا کھائیں، اگر جو بھی دسترخوان ہو، کپڑے کا ہے، پلاسٹک کا ہے، جو بھی ہے وہ بچھائیں اور اس پر بیٹھ کے کھانا کھا سیں۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، یعنی دونوں ہاتھ ہم نے یہاں تک دھونے ہیں۔ صرف جو ہے انگلیاں خالی بھگولیں دھولیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ مکمل دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں یہاں تک۔ اور نمبر 3، کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و برکات اللہ، میں اللہ کے نام اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ تو یہ کھانا یقیناً چاہے جب وہ کھانا شروع کرے گا یہ دعا پڑھ لے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جب اس پر جو ہے وہ عمل کرے گی، کھانا شروع کرے گی یا کھانا شروع کرے گا، تو ہمارے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، جب آخری لقمہ کھانے لگا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ سب اس نے اگل دیا، باہر نکال دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے اندر اللہ نے بہت بڑی پاور رکھی ہے، بسم اللہ کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھے گا تو ہمارے کھانے کے اندر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی اور شیطان شریک نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 4، سنت کے مطابق ایک زانو یا 2 زانو ہو کر بیٹھنا، یعنی ایک گھٹنا اوپر کر لے، دوسرا گھٹنا بچھا لے، یا دونوں گھٹنے اوپر کر لے اور اس انداز سے بیٹھ کے کھانا کھائے، تو یہ حدیث پاک سے باقاعدہ ثابت ہے۔ یا تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے کھانا کھائے۔ نمبر 5، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6، اپنے سامنے سے کھانا۔ جب ایک ہی قسم کا سالن پکا ہو تو اپنے سامنے سے کھائیں، اگر مختلف قسم کے سالن پکے ہوئے پھر جہاں سے مرضی ہے کھانا کھا سکتا ہے۔ نمبر 7، 3 انگلیوں سے کھانا۔ عام طور پر انسان جب کھانا کھاتے تو 3 انگلیاں استعمال کرتا ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑتا ہے تو اپنے 5 انگلیاں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مکمل ہاتھ جب انسان چاول وغیرہ کھاتا ہے یا کوئی بریانی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے انسان 3 انگلیوں سے پھر اتفاق نہیں کر رہا، ضرورت کے مطابق پورا ہاتھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 8، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے باقاعدہ کہ جب انسان کھانا کھا رہا ہو اس وقت کو لقمہ گر جائے تو وہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لے، اس کو ضائع نہ کرے، پھینکے نہ۔ معلوم نہیں ہے اللہ نے کون سے لقمے کا برکت رکھی ہے، اس لیے تاکہ وہ ہمارا کھانا وہ لقمہ ضائع نہ جائے۔ نمبر 9، پلیٹ کو انگلی سے چاٹ کر صاف کرنا، پلیٹ میں کھانا نہ بچانا، انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ کھانا جب کھاتے ہیں تو کچھ سالن یا کوئی چیز
ہمارے ہاتھوں کو بھی لگ جاتی ہے، باقاعدہ وہ بھی صاف کر لیں، اور معلوم نہیں ہے شاید اسی کے اندر برکت ہو جو ہمارے ہاتھوں کو لگ گیا ہے۔ تو جب ہم برتن صاف کر لیں گے، پلیٹ کو صاف کر لیں گے، وہ برتن بھی ہمارے لیے دعا کرے گا۔ نمبر 10، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے اس پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ نمبر 11، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، پسند آتا تو کھا لیتے تھے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ نمبر 12، بہت زیادہ گرم نہ کھانا، زیادہ گرم کھانا نہ کھایا جائے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک میں ترغیب آتی ہے کہ جب کھانا نارمل حالت میں آ جائے اس وقت انسان کھانا کھائے۔ نمبر 13، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا۔ یہ بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اگر ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں گے یا کسی اور چیز سے صاف کر لیں گے تو صفائی تو حاصل ہو جائے گی، سنت یہ ہے کہ کھانے کے بعد باقاعدہ ہاتھ دھوئے جائیں اور کلی بھی کی جائے۔ نمبر 14، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور مسلمان بنایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اللہ تو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے سامعین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔